بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی بڑی خبر، وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے اپنا جو عہدہ ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس پر پورے ملک میں ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جب یہ خبر کچھ ٹی وی چینلز پہ نشر ہوئی تھی تو وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اس کی تردید کی تھی، اور اس تردید سے پہلے بھی اور تردید کے بعد بھی وہ اپنے موقف پر قائم تھے۔ اس معاملے پر ہم بھی مارچ کے مہینے سے کافی دفعہ تباہ آزمائی کر چکے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے اس پر ہم نے کیا بات کی تھی، ذرا سنیں۔ مالک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں فواد صاحب، یہ کل سے اصرار کر رہے ہیں کہ یہ جو میڈیا پہ کچھ خبریں نشر ہوئی تھی کہ وفاقی کابینہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے، وہ ان کا موقف تو آ گیا ہے، تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ فواد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال، اور میرا خیال ہے شاید فواد صاحب کو تو کسی ان کے چاہنے والے نے مروا دیا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ کابینہ میں تبدیلیاں ہونے والی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہونے والی ہیں، اور اسد عمر صاحب کا نام بڑا اسٹرانگلی اس میں شامل ہے۔ انٹیریئر منسٹر جو نئے آ رہے ہیں اعجاز شاہ صاحب، ڈیفینیٹلی وہ بھی آ رہے ہیں۔ اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما۔ شفقت محمود صاحب، آپ سے متعلقہ سوال نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کابینہ کے ممبر ہیں اس لیے سوال تو بنتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میڈیا کو کہا گیا کہ آپ لوگ غلط خبریں پھیلاتے ہیں، آپ افواہیں پھیلاتے ہیں، اور پھر یہاں تک ہوا کہ وزیر اطلاعات صاحب نے کہا کہ یہ جو اسد عمر صاحب کی تبدیلی کی خبر ہے غلط ہے، افواہیں ہیں، بے بنیاد ہے، اس کے باوجود ہمارے کچھ ساتھی اپنی خبر پہ قائم رہے اور الٹیمیٹلی یہ کرپٹ اور لفافہ خور صحافی صحیح ثابت ہو گئے اور آپ کے وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ صرف اسد عمر کی تبدیلی نہیں ہوئی، پوری حکومت کی کریڈیبلٹی کو بڑا دھچکا لگا ہے؟ نہیں، میں آپ سے اگری نہیں کرتا اس بات پہ جو آپ نے آخر میں کی ہے۔ اس سے پہلے یہ میں عرض کروں کہ اگر آپ میرے سے کل پوچھتے یا آج صبح بھی پوچھتے تو میں کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی نا، یا کوئی ہم سے کسی نے شیئر نہیں کی تھی کہ یہ انفارمیشن پی ایم صاحب نے، تو اس لیے اگر آپ میرے سے پوچھتے تو میں نے سچائی یہی تھی کہ میں آپ کو کہتا کہ جی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید فواد کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، 7-8 مہینے ہو گئے تھے، اس کے بعد پی ایم صاحب نے اپنا ایک انالیسس ضرور کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب کے لیے بڑے مشکل ایک برسہ ملا تھا ان کو، بہت ہی بری حالت تھی اکانومی کی۔ مطلب جس دن ہم نے ٹیک اوور کیا ہے اس دن 2 ہفتے کی پیسے رہ گئے تھے ہمارے امپورٹس کے حساب سے، صرف 2 ہفتے کے، اور اتنے زیادہ گھمبیر مسائل تھے۔ میرا خیال ہے کہ اسد نے بڑی کوشش کی اور بڑی محنت کی، اور میرا خیال ہے کہ بڑے وہ ذہین بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں ساری چیزوں کو، لیکن پرائم منسٹر نے سمجھا کہ اب ایک فریش ایک لک ہونی چاہیے اکانومی کو، کیونکہ معیشت میں پرابلم تو ہیں، مہنگائی بھی ہے اور پرابلمز بھی ہیں، اور ابھی ایف بی آر جو ہے اس کی بھی ری آرگنائزیشن ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک نیا ذہن آئے گا، ایک نئی سوچ آئے گی، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہو، تو اس میں کوئی ایسی اچھا کی بات نہیں۔ اب چلیں ٹھیک ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے۔ اب اگر نیا وزیر خزانہ جو ہے وہ اگلے 3 مہینے میں، 5 مہینے میں، 6 مہینے میں کوئی مثبت تبدیلیاں لے کے نہیں آتا تو پھر اس کی ناکامی کا ذمہ دار بھی وہ ہوگا یا پرائم منسٹر صاحب ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ حالات جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں، اگر آپ قرضوں کا انڈیکیٹر لے لیں، اب دیکھیں نا، ہم نے پیمنٹس کرنی ہے، اگر 6,000 ارب سے قرضہ 30,000 ارب ہوگا تو پیمنٹس تو کرنی ہوگی نا۔ اگر جو بیرونی قرضہ ہے وہ ڈبل ہو کے 97 بلین ڈالر پہ چلا جائے گا تو اس کی پیمنٹ تو کرنی، یہ مشکل حالات ہے۔ اس کے بعد جب آپ اگر کرنسی کو آپ جعلی طور پہ 100 پہ رکھیں اور اس کو 100 پہ رکھنے کے لیے 24 ارب ڈالر جو ہے ضائع کر دیں، تو پھر جب آپ اس کو فری کریں گے تو وہ کرنسی جو ہے وہ اس میں فرق تو پڑے گا، اس سے مہنگائی بھی آئے گی۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، ہم یہ سارے اسٹیٹسٹکس دیے جا سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس اگر خرم صاحب برا نہیں مانے تو
25 سے 20 ارب تک آ گئی. سو مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں بڑے مشکل حالات تھے اسد کے لیے, اور اس لیے اگر ایک فریش ذہن, ایک نئی سوچ آتی ہے اور تو ٹھیک ہے, وہ ایک اللہ کرے کہ بہتری ہو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگلے 3 4 5 ماہ جو ہیں وہ کوئی معیشت کے لیے آسان نہیں ہے, مشکل حالات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان یہ جو مشکل حالات میں سے نکلے گا, اور نکل رہے ہیں. فنڈامنٹلز جو ہے نا, جس کو اکنامک فنڈامنٹلز کہہ رہے ہیں, وہ آلریڈی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. مثلا آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کے ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کی کئی چیزوں ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں, زیادہ نہیں بڑھی لیکن تھوڑی سی بڑھی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایف بی آر اور باقی ریفارمز جو ہوں گے ان سے آپ کی کلیکشن بھی بہتر ہوگی. سو کئی چیزوں کی بہتری کی امید ہے. اچھا خرم صاحب, اپوزیشن بڑی خوش نظر آ رہی ہے جی, اسد عمر صاحب چلے گئے, اب سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اسد عمر صاحب کے چلے جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم بالکل خوش نہیں ہیں, اور خاص طور پہ محترم وزیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ایک بہت ڈیپ یہ بیماری ہے کہ غلطی کرنی ہے اور اس پر اصرار بھی کرنا ہے. کہ پہلے دن سے ان کی معیشت کے بارے میں تشخیص غلط تھی, اور جب تشخیص غلط کی, تشخیص کیا تھی ان کی کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو مسلم لیگ نون نے کیے. ٹھیک ہے جی, جب تشخیص غلط ہو گئی تو علاج بھی غلط ہوا, نہ سمت درست رہی نہ حرکت درست رہی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایک معاملے میں دیکھیں نا, انہوں نے فرمایا پہلی بات یہ کلیئر کرنا چاہیے عوام کو کہ یہ جو کہتے ہیں 6,000 سے 30,000 ارب قرضے ہوئے, یہ ایک دن میں ہوئے, آخری دن مسلم لیگ نون لے کے گئی قرضے؟ نو. کیا پچھلے 1 سال پہلے یہ قرضے نہیں تھے؟ قرضے موجود تھے جن سے مسلم لیگ نون ہینڈل کری تھی, اور ان قرضوں کے باوجود 3.9% مہنگائی کا لیول تھا. پوائنٹ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی قرضے بہت لیے, ان کا سلوشن کیا تھا؟ کیا سلوشن تھا ان کا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جی پہلے الزام لگائیں گے جی زخم بڑے لگائے, اور سلوشن کیا ہے؟ زخم کا مرہم نہیں ہے, مزید زخم لگا دیے. $5.6 بلین کے قرضے لے چکے ہیں. پہلے 6 مہینے میں 3,440 ارب روپے کے قرضے لے چکے ہیں. یہ اتنی سپیڈ ہے کہ ڈبل کریں. اچھا, اب ایک کرٹیسزم کرنا بڑا آسان ہے. اب یہ بتائیں کہ جو نیا وزیر خزانہ آیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فوکس عوام کی جو فلاح ہے اس کے اوپر کرنا ہے نا آپ نے. اب پوائنٹ یہ ہے, اب جو بیڑا گرک اصل میں ایکچولی ہو چکا ہے کہ کسان کے لیے کھاد 1,200 سے آپ 2,400 کر گئے. آج یوریا کی کھاد ڈی اے پی جو 2,500 کی تھی وہ 4,200 کی مل رہی ہے, اس کا وہاں بیڑا گرک ہو گیا. اور باقی بیڑا اگر بارشوں نے کر دیا, باقی بیڑا اگر بارشوں نے کر دیا ہمارے کسان بھائیوں کا. دوسرا, اسد عمر صاحب نے, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, 6 میجر غلطیاں کی. پہلی بات, ستمبر میں IMF میں جانا چاہیے تھا, نہیں گئے. دوسری غلطی, میرے بھائی نے کہا زورہ سی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, انہوں نے 30% ڈی ویلیو کیا پاک روپی, اور اس کا رزلٹ کیا ہے 9 مہینے کے بعد 0.2% بڑھی ہے, 0.2%. تو کمپلیٹ فیلئر ہے پالیسی کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ 6.5% سے اٹھا کے 10.75 پہ لے گئے. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ پاکستان کی صنعت -3% ہو گئی. ان کے اپنے نمبر ہیں. ٹھیک ہے جی. چوتھی غلطی کی, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, 2 منی بجٹ دیے ستمبر میں, جنوری میں, دونوں منہ کے بل گرے. پانچویں بات, کوئی ریفارم کا ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ کی 500 ارب کا شارٹ فال ہونے جا رہا ہے, آپ کیسے ٹیکس اکٹھا کریں گے؟ کیا پھر کہا نا جی مسلم لیگ نون کہتے تھے یہ ڈاکوؤں اور چوروں کی ایمنسٹی ہے, تو یہ ایمنسٹی کن لوگوں کو دے رہے ہیں بتا دیں ہمیں. اور آخری بات, ملک کے ترقیاتی اخراجات میں 37% کٹ لگایا, مان لیا, پر 21% ادھر سے جو ہے وہ خرچہ بڑھا بھی دیا. کدھر سے خرچہ بڑھا دیا؟ جی آپ بتائیں نا, کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی بڑھ گیا, جو ڈیٹ سروسنگ تھی ڈیفنس. چلے آپ تو چلے گئے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں جو اگلے وزیر خزانہ آ رہے ہیں, اول تو ان کو فیصلہ پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ سراسیمگی کا فیصلہ لگتا ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو بنانا ہے, لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سٹیگفلیشن ہو گئی ہے. سائملٹینیسلی انفلیشن اوپر ہے, ان امپلائمنٹ اوپر ہے, اور پاکستان کے تمام اشاریے جو ان کو تو لگتا ہے بہت اچھے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور IMF پروگرام کا بھی جو فائنل سولوشن ہے وہ بہت مشکل ہے. شازیہ مری صاحب, کم از کم بلاول صاحب کا بیان میں نے خود سنا ہے کہ اسد عمر صاحب کو اگر پہلے بھیج دیتے تو اچھا ہوتا, اور امید ہے کہ اب معیشت بہتر ہو جائے گی.
تو اسد عمر کے جانے سے معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیے حامد میر صاحب بہت شکریہ. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے, یا دیگر جو ہماری پارٹی سے منسلک لوگ بیان دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہے, پاکستانی قوم سے منسلک ہے. پاکستانی قوم جو ہے, معیشت کی بات یہاں پر ہوئی ہے, اور یہاں شفقت صاحب نے کہا کہ جی اکنامک فنڈامنٹلز میں سدھار آ گیا. جی کیا اکنامک فنڈامنٹلز ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو میرے لیے تو یہ ہے کہ میرے حلقے میں افورڈیبلٹی کیا ہے, عام جو ضرورت زندگی ہے لوگوں کی, راشن کا بیگ ہے, پیٹرول ہے گاڑی میں, گیس ہے, یہ چیزیں میسر ہیں اور کس دام میسر ہیں اور کس قدر میسر ہیں, یہ میرے لیے وہ فنڈامنٹلز ہیں جو ضروری ہیں. میں تو اس طرح سے اس اینگل سے بات کو لوں گی نا, میں بینکر کی زبان نہیں بولوں گی, کیونکہ پاکستان کے اندر عوام موجود ہے, صوبوں میں عوام بستے ہیں. اگر عوام کی جو چیخیں, جو چیخوں کا انہوں نے کافی دفعہ کہا کہ چیخیں ابھی تو اور نکلیں گی, تو یہ جب عوام کی چیخیں نکلیں گی تو عوامی نمائندے اس پر کیا ری ایکشن شو کریں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ جی اچھا ہوا وہ چلے گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آنے والے کے لیے چیلنج نہیں ہوگا, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ معیشت بہت آسان ہے, اور یہ انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. انہیں بلکہ آنے سے پہلے وہ سنہری خواب نہیں دکھانے چاہیے تھے, 90 دن کے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے. دیکھیں بیان دینا سب سے آسان کام ہے, سلوگن لگانا سب سے آسان کام ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ ریالٹی پر مبنی ہوتی ہے. اگر آج کا بیان شفقت صاحب کا کچھ اور ہے, آج کا بیان اسد عمر صاحب کا کچھ اور ہے, آج وہ کہتے ہیں کہ جی تکلیف آئے گی, آج وہ کہتے ہیں مشکل حالات ہیں, آج وہ کہتے ہیں معیشت کو چلانا آسان نہیں ہے, یہ باتیں انہوں نے پہلے کبھی کی؟ الیکشن میں یہ باتیں نہیں کی, الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی, کنٹینر پر یہ باتیں نہیں کی. ہاں اس وقت ضرور کی, ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے, جب اپوزیشن کے ممبر کی حیثیت میں ہم بجٹ پہ بحث کرتے تھے, تو جو کام آج یہ کر رہے ہیں بلکہ ڈبل اس غلط ڈائریکشن میں گئے. انہوں نے کتنی مرتبہ گیس پرائسز انکریز کیے, انہوں نے کتنی مرتبہ پیٹرول پرائسز انکریز کیے, اور ان کے بیان آپ لوگ چلاتے ہیں. آپ لوگ کو جو بھی لیبل دیا جائے, آپ اپنے ریکارڈ کے حساب سے دکھاتے ہیں کہ اس وقت اسد عمر صاحب کی تنقید کس طرح تھی اور آج دفاع کیا ہے. مہنگائی کا دفاع کر رہے ہیں, دام بڑھانے کا دفاع کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں عوام کی امید اور عوام کی تکلیف سے جڑے رہنا ہے. مجھے اکنامک فنڈامنٹلز نہیں سمجھ آتے. میرے لیے اکنامک فنڈامنٹل وہ ہے کہ یہ کیمرہ مین ہے, یہ اپنا راشن اپنی پگھار میں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, بجلی کا بل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, وہ جو ڈرائیور ہے اپنی بچی کے لیے وہ تمام چیزیں بازار سے خرید سکتا ہے اپنی جیب کے حساب سے اس دور میں یا نہیں. اینڈ دس از دا ریالٹی. آج ریالٹی بہت بری ہے. کیمرہ مین اور ڈرائیور اسی صورت میں سب کچھ خرید سکے گا اگر اس کو ٹائم پہ تنخواہ ملے گی, وہ بھی ملنی چاہیے. اچھا اب وہ بھی مالکان کو سوچنا چاہیے. جو شفقت صاحب, اسد عمر صاحب جو ہے اب وزیر خزانہ نہیں ہے, لیکن آج صبح تک تو وزیر خزانہ تھے, اور کل بھی تھے اور پرسوں بھی تھے, اور اب میرے علم میں ہے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں ان پر تنقید ہو رہی تھی بڑی, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پہ بھی تنقید ہو رہی تھی. ذرا سن لیں کہ ہم نے اس پہ کیا ڈسکشن کی تھی. آج کابینہ کا ایک اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس میں اسد عمر صاحب پر جس انداز میں تنقید کی جا رہی تھی, کیا اس سے کابینہ میں جو لوگ شریک تھے اور گفتگو کو سن رہے تھے اور اس میں پارٹیسپیشن کر رہے تھے, کیا ان کو یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ اسد عمر صاحب جانے والے ہیں؟ سر دیکھیں, تنقید تو میں نہیں کہوں گا, اس کے اوپر ڈسکشن ہوا بہت ساری چیزوں کے اوپر. ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پہ بالکل ہوا سر, وہ تو سب نے کرنا بھی تھا. اور کچھ وزیروں کا خیال تھا کہ ڈسکشن نہیں, تنقید ہوئی. چلے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. Factually اچھا اب آپ بتائیں کہ جی کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا. وہاں کافی لیدے ہوئی ہے جی اس کے اوپر, اور مہنگائی کا بڑا ایشو ہوا. اب یا تو اب یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کابینہ میں میجورٹی کا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا جو ہم سن رہے ہیں, جو بات چل رہی ہے جی شاید جا رہے ہیں نہیں جا رہے. ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کو یہ بھی یقین ہو گیا ہو کہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جاندے جاندے دو لا دیو. اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پہ جن لوگوں نے اعتراضات کیا وہ کون کون تھے؟ مجھے ان کا پتہ ہے, واڈا صاحب نے بھی کیا. بالکل میری ان سے بھی بات نہیں ہو سکی پروگرام میں, میں خود لیٹ پہنچا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کافی اعتراضات اٹھائے ہیں. صاحب یہ میں نے اس لیے سنوایا کہ واڈا صاحب نے بھی تنقید کی, مراد سعید صاحب نے بھی کی, آپ اس کی تصدیق نہ کریں بے شک, لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب اسد عمر صاحب چلے گئے ہیں تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اب کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں حامد, پہلے تو میں ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ ہماری کیبنٹ وہ نہیں ہے جو کہ ان ڈکٹیٹرشپس والی پارٹیاں ہیں کہ جو سامنے آیا اس پہ مور لگا دیا, ٹھپا لگا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بربادی ہوئی ہے ان کی وہ اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ جو تھی نا وہ ایک اتنی اس کا ایک فاشسٹ کنٹرول تھا ساری پارٹی پہ, اور جس کا یہ بھگت بھی رہے ہیں, کیونکہ پھر جب ان کی لیڈرشپ نے جب لوٹ مار کے ریکارڈ قائم کیے, اور ابھی آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کے بھی سارے ریمیٹنسز کی ساری ڈیٹیل آ گئی ہیں, تو وہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ جو یہ کرتے رہے ہیں. تو ہماری کابینہ ایسی نہیں ہے. ہماری کابینہ جو ہے اس میں سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کھل کے اپنی باتوں کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ سب کو قبول ہوتا ہے. تو ہماری ڈسکشن ایمنیسٹی اسکیم پہ بہت 2 دن ہماری کیبنٹ میٹنگ چلی ہے ایمنیسٹی اسکیم پہ. اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر سیٹسفیکشن تھی, بہت سارے پہلو تھے ان کے بعد تحفظات تھے, مزید اس کی ڈسکشن کی ضرورت کو سمجھا گیا. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ایک ورکنگ کابینہ, ایک ایسی کابینہ ہے کہ جو ایکچولی کابینہ کا رول ادا کر رہی ہے. یہ وہ کابینہ نہیں ہے کہ جو صرف مور لگانے کے لیے, ٹھپا لگانے کے لیے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو تعریف کرنی چاہیے کہ اتنی اچھی کابینہ ہے کہ جو ہر چیز کو بڑا ہر لحاظ سے. شفیع صاحب میں اس پہلو کی تعریف کرتا ہوں کہ وہاں پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ یہ صرف مراد سعید اور واڈا صاحب نہیں تھے, بلکہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پہ نہیں کسی اور ایشو پہ ان کے اختلاف رائے ہوتا تھا. اور پھر باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ منصوبہ بنا کے آتے ہیں کہ اسد عمر کو ٹارگٹ کرنا, اور آخر کار وہ چلے گئے. دیکھیں ہمیں یہ سازشی تھیریاں تو بہت ساری بن سکتی ہیں کہ جی یہ تھا, وہ تھا, فلانا تھا. میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک اتنا بڑا چیلنج ہو معیشت کا, ٹھیک ہے, اور بہت سارے مسائل جو حکومت کو فیس ہو رہے ہوں ان کا تعلق معیشت سے ہو, مہنگائی سے ہو, ان چیزوں سے ہو, تو نیچرلی جو بہت ساری باتیں ہوں گی, بہت ساری جو گفتگو ہوگی, اس کا محور جو ہے وہ معیشت ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی بڑا ٹارگٹ کر کے کیا, میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا. اسد عمر صاحب جو ہے ہماری پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, ان کو سارے لوگ پسند کرتے ہیں, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے یوتھ میں ہماری پارٹی کے اندر, اور وہ ان کی عزت میں اور قدر میں کوئی کمی نہیں ہے. خرم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کابینہ میں اختلاف ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. کیا آپ کی کابینہ کے اجلاس میں بھی کوئی جو کبھی کبھی ہوتے تھے بقول ان پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں پھر کہتا ہوں ان کی تشخیص ہی غلط ہے. انہوں نے عوام کو کیا چورن بیچا؟ انہوں نے یہ چورن بیچا کہ جی کوئی ایک میتھیکل لوٹی ہوئی دولت ہے جسے یہ واپس لا کر پاکستان کے مسئلے حل کر دیں گے. ابھی تک $1 واپس نہیں آیا, اور جتنی اسکیمیں لانچ کی ہیں, پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ, جہاں بھی جو ہے جو ہمارے باہر پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں ان سے کہا گیا, صفر کریڈیبلٹی ظاہر ہوئی. یا جو رزلٹ ہے, میں تو اس کی بات کروں, چاہے وہ ڈیم فنڈ تھا جو پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ تھا, تشخیص ہی غلط ہے نا کہ بار بار اسی پہ ڈیم فنڈ میں تو کافی پیسے آ رہے ہیں جی, اور کہاں جا رہے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب نے اقرار کیا, نہیں انہوں نے کہا کہ جو اویئرنس کے لیے فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا کہ میرا اس فنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کی سپرویژن میں وہ فنڈ چل رہا ہے. انہوں نے کیوں ریکویسٹ کرنا پڑی کہ سب لوگ بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں؟ ان کو کہنا پڑا کہ جی ذرائع کرم کیش نہ دیں, کیونکہ کیش پورا اکاؤنٹ فور, کیش تو دینا بھی نہیں چاہیے. ہاں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن میں ان کی جو تشخیص ہے اکانومی کے بارے میں اسی کی بار بار بات کروں. محمد نواز شریف کیبنٹ میں بہت سیریس ڈیبیٹس ہوئی, لیکن وہاں کیا ڈیبیٹس تھیں؟ فاٹا ریفارم. جب فاٹا کی رپورٹ آئی اس کے اوپر بہت بحث ہوئی کہ کیا کرنا ہے. اس میں کلیئر ڈویژن تھا, کچھ لوگ کہتے تھے ضم کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا صوبہ بنانا چاہیے. اس میں بہت ڈیبیٹ ہوئی, بہت دیر وہ معاملہ چلتا رہا. اسی طرح ڈی ویپنائزیشن کے اوپر بہت سیریس ڈیبیٹ ہوئی. اسی طرح جو ہے یہ سارے ایشوز جو آج بار بار سامنے آتے ہیں کہ جی ضرب عضب کی فنڈنگ کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر بہت بحث ہوئی کہ جی کیسا ہوگا, بیکاز ہر سال کم از کم 100 ارب سے زیادہ ریکوائرڈ تھا کہ کیا پاکستان. لیکن فوجی عدالتوں پہ کوئی بحث نہیں ہوئی. فوجی عدالتوں پر بحث نہیں ہوئی, وہ ایک آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا اس وقت. تو یہ کہنا یہ بالکل ہی غلط ہے. فیصلہ ہو چکا تھا, آپ نے صرف اپروو کیا نہیں. اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی, اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے گئے, اور کابینہ کے کہنے پہ, اور ہماری میں پیپلز پارٹی کو بھی ایکنالج کروں گا اس موقع پہ کہ کابینہ نے بھی اس پر اصرار کیا کہ اس میں سن سیٹ کلوز ہوگی 2 سال کی. اوریجنل ڈرافٹ میں سن سیٹ کلوز نہیں تھی, وہ سن سیٹ کلوز ڈالی گئی اور وہ پارلیمان نے اپروو کیا. ایشو صرف یہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی خون نچوڑ کے چلے گئے, کہہ دیا انہوں نے مسلم لیگ نون کا, انہوں نے کیا سولوشن دیا؟ مزید خون نچوڑیں گے, 125%, 143% اضافہ لوٹ مار نہیں کریں گے. جی دیکھیں,
میں یہ کہتا ہوں نا، کیا انہوں نے کہا جی بہت بڑا سرکولر ڈیٹ چھوڑا ہے، ان کا سولوشن کیا تھا سرکولر ڈیٹ کا، کہ اس ڈیٹ میں 60% اضافہ کر دیا ان 9 مہینوں میں، نکالیں نمبرز. تو ان کے پاس تو کسی قسم کی جو ہے وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور میں یہ بھی کہ اسد عمر صاحب پہ بہت کرٹیسزم ہو سکتا ہے، ایک کرٹیسزم نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہمیں، میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے کبھی مرغے کی، کٹے کی، بکری کی، چھابڑی کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ سولوشن نہیں دیا. یہ جو ہے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہی ترہ امتیاز ہے جہاں پہ پاکستان کی معاشی معاملات جہاں پہ ایک ہی حل پروپوز کیا. جہاں پہ عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی وہاں اسد عمر صاحب بھی موجود تھے، اور اسد عمر صاحب اور عمران خان میں آپ اختلافات پیدا کرنے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا اسد عمر صاحب نے کبھی اس کو ایڈوکیٹ نہیں کیا. اچھا کہ کیا دیکھیں یہ اچھی بات ہے، ایک خاص حد تک آپ ضرور یہ جو مرغ بانی ہے اور مویشی پالنا ہے اس کو پروموٹ کریں، لیکن یہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے. اچھا اب شازیہ مری صاحب بجٹ آنا ہے تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ اپوزیشن اور حکومت قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپس میں لڑتے رہیں گے یا کوئی مل بیٹھ کر کسی ایشو پہ کوئی لیجسلیشن بھی کریں گے؟ خرم صاحب بھول گئے کہ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار آج منسٹر بھی ہیں کہ جی ہم 200 ارب ڈالر جو ہے وہ منہ پہ ماریں گے ورلڈ بینک کے. اور میرا خیال ہے ورلڈ بینک والے تو منتظر ہی رہے، ہیلمٹ بھی منگا لی انہوں نے کہ جب ہمارے منہ پہ یہ بارش ہوگی تو ہم ہیلمٹ سے اپنے آپ کو کم از کم دفاع کر لیں گے. اس کے بعد جب مذاق ہی بن گیا انہوں نے کہا نہیں وہ ارب نہیں، ہم دوسرے اربوں کی بات کریں. اٹس ریئلی ریڈیکولس. میں ان سے اختلاف، شفقت صاحب کا میرا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم الگ پارٹیز میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی جماعت سے کوئی اچھی بات آتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنے میں دیر نہیں کرتے. اگر کوئی بات اچھی آئے، کوئی دماغ کو سمجھ آنے والی بات آئے. ابھی چند ہفتوں پہلے ہی میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام میں ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ 4-5 ہفتے میں حالات بدل جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیلے والے کہیں گے بھائی ہم سے ٹیکس لے لو. انہوں نے کہا لوگ کم ہو جائیں گے اور نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی. بیان پہ ابھی تک قائم ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ بیانات 5 ہفتے پورے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. کیا قوم آج اس حالت میں ہے کہ ایسے بیانات اب ان کو سیل کیے جائے اور وہ خریدنے کی پوزیشن میں ہے؟ حالات دیکھ کر جو سنہری خواب دکھائے وہ تو چکنا چور ہو گئے. اب خدارا حقیقت پسندی، کچھ حقیقت پسندی پہ بات کریں. آج تھوڑی حقیقت پسندی نظر آ رہی ہے. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی جو حالات تھے وہ پیپلز پارٹی نے معاشی نہیں بتائے تھے. اسحاق ڈار صاحب کو پہلے فائنانس منسٹری دی تھی، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ میں الائنس، لیکن ان کے اپنے بیانات تھے کہ بدترین حالت میں یہ اکانومی ہے، بدترین حالت میں. اور اسی حالت میں پیپلز پارٹی نے 150% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا. دیکھیں میں جو بات آن ریکارڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کی آن ریکارڈ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی بجٹ کی، 12 تاریخ کو اسمبلی کا سیشن بلایا جاتا ہے، یکا یک 11 کی رات کو پتا چلتا ہے کہ جی 12 کو سیشن نہیں ہو رہا، اب 22 کو سیشن ہو رہا ہے. اب 22 کو سیشن ہوگا یا یو ٹرن ہوگا یہ اللہ جانے، یہ مجھے نہیں پتا. میرے خیال ہے میں اس میں شفقت صاحب کو بھی کہوں گی شاید نہیں پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے فیصلے بدلتے ہیں. اب بات دیکھیں ہم بجٹ کے قریب آ رہے ہیں. فائنانس کی کمیٹی ہے، اس میں بھی بجٹ پہ بحث ہوتی ہے، ادھر بھی ڈسکشن ہوتی ہے، فلور پر بھی بجٹ سے پہلے ڈسکشن ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ ممبرز کو، جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، ایک بات خرم صاحب نے میرے خیال ایمفیسائز نہیں کیا کہ ڈیبیٹ آف دا پارلیمنٹ. آپ نے بات کی جب ہم ریفارمز لائیں گے معیشت میں، چلے آپ ساری پارلیمنٹ کو اکٹھا کریں. اور شفقت صاحب آپ تھے اس میٹنگ میں کہ ہم اکانومی پہ بات کریں گے. کتنی بحث کرائی گئی پارلیمنٹ میں اکانومی کے اوپر. جب کوئی کھڑا ہو آپ وہاں سے ایک منسٹر کو کھڑا کر دیں ماحول خراب کرنے کے لیے. مطلب میں کہتی ہوں ایک آدھی ڈیبیٹ بھی نہیں ہو پائی اکانومی کے اوپر جو ہونی چاہیے تھی. یہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کو ڈیلیور کرنے کی ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی دونوں کی ہے. لیکن دیکھیں حکومت ڈائریکشن سیٹ کیوں کرتی ہے؟ بیکاز ایک ان کی اپنی میجورٹی ہے، دوسرا حکومت کا ایجنڈا ہوتا ہے. اسمبلی کا جو سیشن آتا ہے حکومتی ایجنڈا، اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے. ہمارا ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے، منڈے کو سینٹ کا پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ممبر اراکین کی کیا کارکردگی ہے. ایک چیز ایڈ کرنی، دیکھیں ایمنسٹی اسکیم ان کو پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے پاس کروانی ہوگی اور سینٹ میں ان کے پاس نمبرز نہیں. لیکن اس پہ لائیں تو سے بات تو کریں، یہ اپنا فیصلہ تو فرما لیں نا. ٹھیک ہے ہم نے اپریشیٹ کر دیا، فیصلہ کریں، پھر اپوزیشن سے آ کر بات تو کریں. ابھی تو کوئی بات آئی ایم ایف میں کیا ہوتا رہا اس کے بارے میں بھی ہم پوچھتے رہے پارلیمنٹ میں. اچھا شفقت صاحب میں اب آپ سے سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ اب اسد عمر صاحب چلے گئے ہیں
گورننس بھی ایک ایشو ہے, صرف فنانس ایشو نہیں تھا, گورننس, اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں گورننس. تو اب بزدار صاحب کو بھی تو ریپلیس کرنا ہے, کیا یہ فیصلہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اسد عمر صاحب کا ہوا ہے, یا بندہ ڈھونڈ لیا آپ نے نیا؟ یہ جو اسپیکولیشن ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا یہ نہ ہو کہ کل کو پھر میں اپنا یہ کلپ چلا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ میں آپ کی یہ آپ کے کلپ جو ہے نا بڑے ظالم ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات, اتنی خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے ادھر, مطلب ہے کہ چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ واہ واہ کمال ہو گیا, پاکستان کے عوام کی گردن توڑ دی آپ نے مہنگائی سے. بات یہ ہے, گردن توڑ دی. جو ان کی کارکردگی ہے ذرا اس کبھی تو تھوڑا سا گریبان میں منہ میں جھانک کے دیکھ لینا. جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم مارے گئے, معیشت برباد, پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ ایک تباہ حال معیشت جو ہے وہ ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اور جو انہوں نے گل کھلائے, مطلب 480 ارب, ایک مثال ہے, 480 ارب روپے کی پیمنٹ پہلے ہفتے میں کر دی, اور 1290 بلین کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. مطلب ہے کہ کیا اب کس قسم کی باتیں کری جا رہے ہیں, اور کیا, اور میں کہہ رہا ہوں نا جی, میں نے بات مان لیا, آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کی بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرا, مجھے بات کر رہے ہیں. سو بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھا کام بتائے ان کا. نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے وہاں پہ. آئی جی 4 دفعہ چینج کیا ہے. نہیں, وہ اگر کوئی بندہ کراچی میں نہیں چینج ہو سکتا, وہاں نہیں ہو سکتا. ایک منٹ یار, میرا خیال ہے ان سے بات کر رہے ہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. وہ اصل میں شوکت صاحب کو خود ہی یقین نہیں ہے اپنے بیان پر, تو وہ خود ایکسائٹڈ ہے. ایکسائٹڈ ہے نا, وہی نا, میں بغلیں بجائی جا رہی ہیں کیونکہ اب عوام میں تو ان کا. اچھا, آپ کا ایک خیال ہے کہ بزدار صاحب کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کیبنٹ جو ہے اس کے اندر دیکھیں, یہ کوئی ان یوزل بات نہیں ہے. اگر آپ ان دونوں حکومتوں کا آپ دیکھیں کہ کئی, مثلا انفارمیشن منسٹر لے لیں, پیپلز پارٹی نے کئی انفارمیشن منسٹر, نہیں فنانس منسٹر دیکھ لیں, فنانس مخدوم شہاب الدین صاحب تھے, اس کے بعد پھر سلیم مانڈی والا صاحب بھی تھے, نہیں اور نوید قمر صاحب بھی تھے, حفیظ شیخ صاحب بھی تھے, ان کے ساگ ڈار صاحب بھی تھے, میرا خیال ہے صاحب بھی تھے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ فنانس منسٹری ہے, یہ پوائزن چیلس ہے, یعنی کہ جو بھی اس کو لے گا وہ ایک بہت بڑا چیلنج. میں یہی کہہ رہا تھا کہ چیف منسٹر بھی تبدیل کافی دفعہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسے کوئی آثار یا حالات نظر نہیں آ رہے. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ چاہے اس کو ریکارڈ کر لیں, اور کل کو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے, مجھے نظر نہیں, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں نظر آ رہے, مجھے نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پنجاب میں بھی تبدیلی ہونے والی ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں, ان کو بھی جانا پڑے گا. وقفے سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب نے فوجی عدالتوں کا ذکر کیا. تو فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, اور دہشت گردی کے واقعات میں کافی کمی بھی ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سال 2019 جو ہے اس میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے واقعات دوبارہ شروع ہو گئے, خاص طور پہ بلوچستان. آج بھی بلوچستان میں جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے, ارماڑا کے قریب مسافروں کو بسوں سے اتار کر ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے شہید کیا گیا. اس سے پہلے 12 اپریل کو کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں سبزی اور فروٹ منڈی میں خودکش حملہ ہوا, اس میں 20 لوگ مارے گئے. 18 فروری کو پنجگور میں سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا, اس میں 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. اور 30 جنوری 2019 کو لورالائی میں ڈی آئی جی کے دفتر پہ حملہ ہوا, اس میں 9 لوگ مارے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہوئے. تو بلوچستان پاکستان کا ایک انتہائی اہم صوبہ ہے, یہاں پر واقعات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. تو کیا یہ جو ایک ایشو ہے اس پہ حکومت اور اپوزیشن دوبارہ مل بیٹھ کر کوئی مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کے لیے تیار ہیں شفقت صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں لا اینڈ آرڈر کے ملک میں. اللہ کے فضل سے ہم نے دہشت گردی کی وہ جو ایک لہر آئی تھی اس کا تو مقابلہ ہو گیا, اور بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں. ہماری فوج نے, ہماری پولیس نے, ہمارے عوام نے بڑی قربانی دی. اور لیکن اب اگر آپ دیکھیں مثلا فوجی عدالتوں کا دیکھ لیں, کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ اس لیے کہ ہماری عدالتوں کے نظام جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جو کہ فیصلے جلدی کر سکے یا فیصلے کر سکے. تو اس لیے تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. کئی چیزیں دیکھیں, یہ اپوزیشن کرتے رہیں, ضرور ان کا حق ہے, ہماری جمہوریت بھی اپوزیشن کے اوپر اور گورنمنٹ پہ چلتی ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں مل کے ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے.
اس میں ایک تو میں اپنے شعبے میں ایجوکیشن کا کہوں گا. ایجوکیشن کے لیے بہت سارے کام کرنے والے ہیں جس میں قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر ہے. اس کے علاوہ معیشت ہے. جو معیشت دیکھیں ہم اپنے آپس میں لڑتے رہیں گے لیکن جو معیشت کے بنیادی خط و خال ہیں ان کو طے کر کے اگلے 5-10 سال تک کنسسٹنسی اور پالیسی اگر ہم کریں گے تو پھر ہی آگے چلے گا, کیونکہ ہمارا نظام جو ہے اس کو مینج کرنا آسان نہیں ہے کنسنسس کے بغیر. جی. اور جو ہمارے ماضی میں ڈکٹیٹرشپس میں ایک بڑی آسانی تھی کہ فیصلے کرنا آسان اس لیے حاصل تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن آل دا وے ہو جاتی تھی. اب مشکل حالات. اب خرم صاحب آج شہباز شریف صاحب کافی دنوں بعد بولے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات انہوں نے کی ہے, تو چارٹر آف اکانومی پہ تو اسی صورت میں اتفاق ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کریں گے. جی ہم نے تو بڑے صدق کے دل سے پہلے دن سے مسلم لیگ نون نے بھی, شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑی اوپن ہارٹڈ آفرز کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن یہاں جب ہم نے دیکھا کہ اس وقت جب ہندوستان ہم پہ میزائل تانے کھڑا تھا اس شام, وزیر اعظم نے آ کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. تو اگر اس قسم کا بغض و عناد سے یہ بھرے ہوئے لوگ ہیں تو یہ کیسے چارٹر آف اکانومی کریں گے؟ اور میں یہ یاد کرا دوں, پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ جس دن پاس ہو رہا تھا پارلیمان میں, پوری پارلیمان متحد تھی, پی ٹی آئی نے ایبسٹین کیا تھا. اچھا اب آپ بتائیں شازیہ مری صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے میرا, کہ چارٹر آف اکانومی پہ بجٹ سے پہلے کسی اتفاق رائے کی کوئی امید ہے؟ میر صاحب اتفاق رائے اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب جو حکومت میں بیٹھی جماعت ہے وہ خاص طور پر پارلیمانی نظام کی اہمیت کو سمجھے. ابھی شفقت صاحب نے ڈکٹیٹرشپ کا حوالہ دیتے کہا کہ وہ آسان تھا اور یہ مشکل ہے, اور یہ دیکھیں اگر ابھی تک آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے نا کہ ڈیموکریسیز ول ورک فار پیپل, پارلیمنٹس ہیو ٹو ورک, اس وقت تک حکومت جتنے بیان دے دے, بیان جو ہے ان میں وہ ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے. یہ ایکشن میں ٹرانسلیٹ ہوں گے پارلیمنٹ کے ذریعے. میں آج بھی شفقت صاحب کو ان کی میں انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کرتی, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کیا جا رہا, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کو آپ اگری نہیں کرتے. اور جو ابھی خرم صاحب نے فرمایا, یہ بھی ہم نے دیکھا ایک ہائی لیول کی سیکیورٹی میٹنگ میں یہ ایٹیٹیوڈ تھا پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب سے کیمرہ میں پابندی لگا دی ہے لیکن ان سے مدد لے رویوں پر غور کرنا پڑے گا ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. آپ نے کہیں آمریت کی حمایت تو نہیں کر؟ بالکل نہیں آمریت کی خدا نخواستہ حمایت کی. میں نے صرف یہ کہا کہ جو ہمارا نظام حکومت ہے اس میں قومی اتفاق رائے کے بغیر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. میں نے یہ کہا ہے, اور وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پروونشل گورنمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے کرنا پڑے گا. اور بہرحال باقی چیزیں میں نہیں کہتا, لیکن ہمیں مل کے یہ آگے چلنا پڑے گا. اچھا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, لیکن میں چلتے چلتے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ایک آپ کو بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو آمریت کے ادوار تھے ڈکٹیٹرشپ کے دور, اس میں مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ کالا باغ ڈیم پہ کوئی اتفاق رائے قائم نہیں کر سکے تھے. حالانکہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے, تو ان کے جو گورنر صاحب تھے صوبہ خیبر پختونخوا میں, تو وہ بھی ان کے ساتھ ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ بھی ایک مت ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس میں ساری جی آپ نے دیکھا کتنی ایک دوسرے کی سپورٹ اور کتنا ماشاءاللہ کافی سپورٹ ہے, کافی ایک بات کرتے ہیں پھر وہی بات وہ دہراتے ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو صحیح بھی نہیں کریں. آپ کا ڈکٹیٹر جو کام لے لیتا ہے اور آپ نہیں لے سکتے. ہمارے پاس وضاحت ضروری تھی اور آپ کی وضاحت بھی بہت ضروری کے خلاف لیجسلیشن کی باتیں ہیں, ان کے پاس مرغی اور کٹے ہیں. چلیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے صرف یہ کہوں گا کہ وزیر خزانہ صاحب چلے گئے ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو بھی جانا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.